بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ماں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جائیداد کے کاغذ بیٹوں کے ہاتھ میں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور پر نامعلوم ہوتے ہیں لیکن وہ عرش پر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ کبھی نوٹ کیا ہے قرآن پڑھتے ہوئے اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک وہ لفظ درست ادا نہ کیا جائے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی ایپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ خبردار، درویش و فقراء کی بے ادبی کرنے سے بدنصیبی کا دروازہ کھل جاتا ہے، درویشوں سے الجھنے والوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔